ابھی آپ کو بتائیں پاکستان کی جانب سے افغان طالبان رجیم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان کا بگرام ایئر بیس پر بڑا حملہ سامنے آیا، ایک ایئر کرافٹ ہینگر اور 2 ویئر ہاؤس تباہ ہو گئے ہیں۔ معروف امریکی جریدے نیو یارک ٹائمز نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے، اس اہم خبر کی تصدیق کر دی ہے۔ سیٹلائٹ تصاویر بھی جاری کر دی گئی ہیں، آپ کو تصاویر اور یہ فوٹیج بھی ساتھ ساتھ ہم دکھا رہے ہیں۔ اہم خبر آ رہی ہے، مسلسل پاکستان افغان طالبان رجیم کو بھرپور جواب دے رہی ہے، منہ توڑ جواب دے رہی ہے اور اس کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ پاکستان کا بگرام ایئر بیس پر بڑا حملہ اب کیا گیا ہے، ایک ایئر کرافٹ ہینگر اور 2 ویئر ہاؤس تباہ کر دیے گئے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے یہ جوابی حملہ کیا گیا ہے، منہ توڑ جواب دیا گیا ہے، بگرام ایئر بیس پر بڑا حملہ کیا گیا ہے۔ معروف امریکی جریدے نیو یارک ٹائمز نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے، جبکہ سیٹلائٹ تصاویر بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ بالکل، یہ سیٹلائٹ تصاویر ہم بھی آپ کو دکھا رہے ہیں۔ آپریشن غاضب للحق کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں، افغان طالبان رجیم کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری ہیں۔ پاکستان کا افغان طالبان رجیم کو منہ توڑ جواب، بگرام ایئر بیس پر بڑا حملہ۔ امریکی جریدے نیو یارک ٹائمز نے پاکستان کی بڑی کامیابی کی تصدیق کر دی ہے۔ امریکی جریدہ نیو یارک ٹائمز بھی اس حوالے سے تصدیق کر رہا ہے، پاکستان نے افغانستان کے اہم ترین بگرام ایئر بیس کو کامیابی سے نشانہ بنایا ہے۔ نیو یارک ٹائمز یہ لکھ رہا ہے، واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے، اور بگرام ایئر بیس کا ایئر کرافٹ ہینگر، 2 ویئر ہاؤس تباہ ہو گئے ہیں۔ بگرام ایئر بیس پر نقصان کی سیٹلائٹ تصاویر بھی سامنے آ گئی ہیں۔ یہ وہ تصاویر ہیں، یہ وہ ویجولز ہیں، یہ وہ مناظر ہیں۔ افغان وزارت دفاع نے بھی پاکستانی فضائی حملے کی تصدیق کر دی ہے۔ نیو یارک ٹائمز کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے، تو اپڈیٹ دے رہے ہیں آپ کو آپریشن غاضب للحق کے حوالے سے۔ افغان طالبان رجیم کے خلاف بھرپور کارروائی کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان کا افغان طالبان رجیم کو منہ توڑ جواب، ایک کے بعد ایک کامیابی مل رہی ہے، بھرپور جواب دیا جا رہا ہے، منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے۔ بگرام ایئر بیس پر ایک بڑا حملہ کیا، اور امریکی جریدے نیو یارک ٹائمز نے پاکستان کی بڑی کامیابی کی تصدیق کر دی ہے۔ جواب ایسا جس پر امریکی جریدے نیو یارک ٹائمز نے بھی تصدیق کر دی ہے، اور پاکستان نے افغانستان کے اہم ترین بگرام ایئر بیس کو کامیابی سے نشانہ بنایا ہے۔ بگرام ایئر بیس کا ایئر کرافٹ ہینگر، 2 ویئر ہاؤس تباہ ہو گئے ہیں۔ بگرام ایئر بیس پر نقصان کی سیٹلائٹ تصاویر بھی سامنے آ گئی ہیں۔ افغان وزارت دفاع نے بھی پاکستانی فضائی حملے کی تصدیق کر دی ہے۔ تو آپریشن غاضب للحق بگرام ایئر بیس کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹس آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور اس حوالے سے جو ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ افغان وزارت دفاع نے بھی پاکستانی فضائی حملے کی تصدیق کر دی ہے۔ نیو یارک ٹائمز یہ لکھ رہا ہے، اب افغان وزارت دفاع بھی یہ کہہ رہا ہے کہ بڑا سگنیفیکنٹ ڈیمیج پہنچایا ہے، اور افغان طالبان رجیم کے اب 464 کارندے ہلاک ہو گئے ہیں۔ افغان طالبان کی 188 چیک پوسٹیں بھی تباہ ہو گئی ہیں، 31 پر قبضہ بھی سامنے آ رہا ہے۔ بالکل، احمد سعید مناز صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، بریگیڈیئر ریٹائرڈ، ان سے ہم بات کریں گے۔ احمد صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ احمد سعید مناز صاحب، جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں بڑی تاریخی اہمیت تھی اس بگرام ایئر بیس کی، بہت بڑی ایئر بیس ہے افغانستان کی، اور بڑی کامیابی سے پاکستان کی جانب سے افغان طالبان رجیم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے، اور پھر یہ جو بگرام ایئر بیس ہے اس پر بڑا حملہ کیا گیا ہے، ملٹیپل سٹرائکس کی گئی ہیں۔ لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں، الحمدللہ پاکستان جس طرح سلیکٹیو آپریشنز کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے افغانستان کے اندر، اور اسپیشلی ایسے تمام انسٹالیشنز کو جو کہ پاکستان میں سیکیورٹی یا فور دیٹ میٹر سب کنونشن لیول کے اوپر ٹیررزم کے لیے استعمال ہو رہے تھے، ان تمام لوکیشنز کو بڑے پریسائزلی اور سرجیکلی اس کو اٹیک کر رہے ہیں، اس کو ایلیمینیٹ کر رہے ہیں۔ بیکاز ہم پچھلے 2021 سے لے کے اب تک ہمارا خیال تھا کہ 2021 میں جب امریکنز یہاں سے نکلیں گے تو پیچھے حالات بہتر ہو جائیں گے، اور سب سے پہلے جو مبارکباد بھی دی تھی وہ پاکستان نے دی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے DGI بھی وہاں پہ گئے، اور انہوں نے بھی تمام چیزوں کو بہتر کر کے اور ان کو جو ہے وہ تھینک یو بولا، اور ان کو مبارکباد دی، ہماری گورنمنٹ نے بھی مبارکباد دی۔ لیکن بدقسمتی سے چیزوں کو غلط پیرائے میں لیا گیا، اور جو آنے والی طالبان رجیم تھی انہوں نے وار اکانومی کے اوپر اپنے آپ کو ایگزسٹ کرنے کی کوشش کی، ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ پاکستان انٹرنیشنلی ان کی لابنگ بھی کر رہا تھا کہ ان کو ریکگنائز کیا جائے، لیکن انہوں نے غلط راستہ چنا، اور جو فنڈنگ تھی انڈیا کی اس کے اوپر بیٹھ کے، اور ابھی اوپنلی آ کے اسی فنڈنگ کی وجہ سے اب کوئی پروکو کے طور پہ اپنے آپ کو پراکسی کے طور پر انہوں نے پیش کیا۔ اب جہاں تک بگرام ایئر بیس کا تعلق ہے، یہ دیگر جو ہمارے جتنے کلیمز ہماری ملٹری یا فور دیٹ میٹر ہمارے کل بھی ڈپٹی پرائم منسٹر جو فارم منسٹر بھی ہیں انہوں نے جو پریس بریفنگ کی تھی، اس میں ہمارے اعداد و شمار جتنے ہم نے دیے اس کو نیو یارک ٹائمز اب اس کو ویلڈ کر رہا ہے یا اس کو ویلیڈیٹ کر رہا ہے۔ تو الحمدللہ پاکستان جو بگرام ایئر بیس کے اوپر رپورٹڈلی کچھ اس طرح کے ایلیمنٹس تھے جو کہ اسرائیلی کوئی جو وہاں پہ ویئر ہاؤسز تھے یا ہینگرز تھے، کہ جس میں وہاں پہ رپورٹڈلی ڈرونز تھے، اور جو
جو انمینڈ کمبٹ ایئر وہیکلز ہوتی ہیں وہ انہوں نے اسٹور کر رکھی تھی، تو اس کو جا کے ہٹ کرنا، اس کی تصدیق کرنا، میں سمجھتا ہوں نہ صرف پاکستان کی سیکیورٹی انشور ہوئی ہے بلکہ اس خطے کے اندر بالکل ایسے ہی ہے، مزید جنگ پڑنا یہ بڑی اہم بات ہے۔ ساتھ ہی موجود رہے گا عابد لطیف صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ڈاکٹر مریم فاطمہ صاحبہ بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں۔ آپ دونوں کا بھی بہت شکریہ سما کو وقت دینے کے لیے۔ عابد لطیف صاحب، ایئر کرافٹ ہینگر، 2 ویئر ہاؤسز تباہ کرنا ایک کتنا سگنیفیکنٹ ڈیمیج اسے سمجھا جاتا ہے اور عسکری نوعیت کی کتنی بڑی کامیابی ہوتی ہے؟ جی بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے۔ دیکھیے جی، ظاہر ہے یہ ایک بہت سگنیفیکنٹ اچیومنٹ ہے، کیونکہ پاکستان کا اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 6-7 دنوں سے پاکستان کی افغانستان کے معاملے میں بہت ہی کیلیبریٹڈ اور گریجویٹڈ اپروچ ہے ہینڈل دس مینس اینڈ ایلیمینیٹ وہ جو کلنگ زون سے لے کے اور اس کو جو سپورٹو جتنے ایلیمنٹ ہیں ان کو، کیونکہ دیکھیے پہلے وہ آل اسٹارٹ فرام دا بارڈر ویئر دیر از اے پوسٹ جو افغان نیشنل آرمی کے ہے، جو ٹیررسٹ کو سپورٹ کرتی ہے، انفلٹریشن کراتی ہے، پھر بیٹرین ہیڈ کوارٹرز ہیں، پھر ان کے پیچھے بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز ہیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے ان لاجسٹک یا ان انسٹالیشن کی جو اس کلنگ چین کو سپورٹ کر رہی۔ تو پاکستان نے پہلے یہ جو بالکل کلنگ چین کا مینج تھا، اس کو پہلے 4 دن کی کیمپین میں ٹیکل کیا۔ اس کے بعد اگلے 2 دن جو ہیں وہ یہ جو سیکنڈ فیز تھا، دیٹ واز جو لاجسٹک سپورٹ بیچ میں ایمونیشن ڈیپوز تھے اور اس طرح کی جو انسٹالیشن تھی ان کو کیا، اور اس کے بعد جو ڈیپ انسائڈ ٹارگیٹس ہیں اور وہ بھی اس میں یہ جو سارے کے ساری وہ جگہ ہیں جہاں سے پاکستان کو آپ کہہ لیجیے کہ یہاں پہ کیوس پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ بہت پریسیشن گائیڈڈ تھے سارے کے سارے ٹارگیٹ تھی، اور ان میں کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہوا، کوئی ہیومن کیجویلٹی نہیں ہوئی۔ اب اگر آپ اس کی بات کریں کہ جو جیسے آپ نے کہا کہ کتنا سگنیفیکنٹ ہے کہ ایک جو کمبیٹ انارمڈ وہیکل جو ہیں ان کو کس طریقے سے پریٹ کیا جائے، تو دیکھیے وہ وہاں پہ ہرمس اور ہیرون ڈرون تھے جو کہ ون آف دا موسٹ لیتھل مشین ہے، اور وہ اسرائیل کی تھی، وہاں پہ اسمبل ہو رہی تھی، وہاں پہ ان کا سارا ویئر ہاؤس تھا، اور کوئی اوور 200 کے قریب جو تھے وہ وہاں پہ تھے، اور باقی بھی اسمبلی لائن بھی تھی، اور ان کا سارا کچھ وہاں پہ موجود تھا۔ تو دیٹ واز ویری امپورٹنٹ، کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ استعمال پاکستان کے اگینسٹ استعمال ہو رہا ہے، بالکل پاکستان کے اگینسٹ استعمال ہو رہا ہے۔ بڑے مؤثر طریقے سے ان تمام انسٹالیشنز کو نشانہ بنایا گیا پاکستان کی جانب سے۔ ڈاکٹر مریم فاطمہ صاحبہ، میں آپ کی جانب آؤں گا۔ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں آپریشن غضب للحق جاری ہے، اور پھر پاکستان کا جو بھرپور جواب ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ قومی سلامتی کے تحفظ پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، کسی طرح کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، اور پاکستان ہر طریقے سے جواب دینا جانتا ہے۔ اب تو امریکی جریدے نیو یارک ٹائمز کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی بڑی کامیابی ہے جس کی تصدیق کی جا رہی ہے ان کی جانب سے۔ جی بہت شکریہ فار انوائٹنگ می آن یور ٹی وی چینل۔ میں کچھ باتوں کی طرف بس میں بریفلی اشارہ کروں گی، باقی تو کافی حد تک بریگیڈیئر صاحب نے جو ہے ڈیٹیل میں بتا دیا آپ لوگوں کو۔ دی تھنگ از کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس قسم کے اور اس لیول کے کائنیٹک آپریشن جو ہے وہ کیوں ان کی طرف جو ہے جا رہا ہے، اور پاکستان کیوں کنٹینیوٹی کے ساتھ جو ہے اس کو پرسو کر رہا ہے۔ تو میری نظر میں اس کا ایک ہی ریزن آتا ہے کہ پاکستان ایک پلازیبل آؤٹ کم جس کے تحت پاکستان کے جو ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، ہماری پولیٹیکل جو ہے ایلیٹس ہیں، ہمارے عوام جو ہیں، ان کو سمجھ میں آ سکے کہ پاکستان نے کنکلوسیو اور ڈسائسو ایکشن لیا ہے، اور کسی بھی صورت میں پاکستان جو ہے اب اس مینس آف ٹیررزم کو ٹالریٹ نہیں کرے گا۔ اس کے لیے پاکستان نے ان دا ہارٹ آف افغانستان جا کے جو ہے ان ہبس کو ٹارگیٹ کیا ہے جو کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں۔ پاکستان کے پاس کریڈیبل انٹیلیجنس ہے کہ یہاں پر ایسے ڈمپس تھے، ایسے ایمونیشن ڈیپوز تھے جو کہ آئی ایس ایف فورسز کے چھوڑا ہوا اسلحہ تھا، جس کو طالبان گورنمنٹ اپنے سیلف ڈیفینس کے لیے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، بظاہر ان کی سو کالڈ سیلف ڈیفینس، بلکہ ایکچولی ان کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو اسلحے کا ڈمپ تھا دیٹ واز سارٹ آف انویسٹمنٹ فار دیم، جو کہ انہوں نے فردر ٹیرر انڈسٹری کو پروموٹ کرنا تھا پاکستان میں اور آس پاس کے دوسرے ممالک میں، اور اس کی تھرو جو ہے انہوں نے اور پیسے کمانے تھے، اور پیسے ظاہر ہے ان کے پاس بہت بڑی بیکنگ آئی ہوئی ہے انڈیا کی صورت میں، بہت اس سے بھی بڑی بیکنگ ہے اس کے پیچھے اسرائیل کی صورت میں، جو ان کو بے دریغ پیسہ دے رہے ہیں اس گورنمنٹ کو۔ So basically the purpose was actually to use this weapon against the neighboring countries to export terrorism. اور ظاہر ہے اس کے صورت میں انہوں نے پیسے کمانے تھے۔
تو اور اب ریسنٹ ٹائمز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہی اسلحہ انہی ڈمپ سے جو ہے پاکستان نے لنک کیا ہے انٹیلیجنس بیسڈ جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں ان کے تھرو، کہ جو بی ایل اے کے پاس تھے، ان کے پاس جو تھے ڈرونز تھے، جو قزاقستان کے اس کے اندر جو ان کے اٹیکس میں اس میں بھی انہوں نے کوارڈ کاپٹرز استعمال کیے ہیں. تو ان ساری صورتحال میں اگر ہم سمجھیں تو وہ جو لنکیج ہے پاکستان کا، وہ اس اسلحے کے ساتھ جو ہے اس کو ختم کرنا، اس کی جو ہب ہے اس کو ختم کرنا، اور ساتھ ہی وہ میسج ان کے بیکرز کو دینا کہ ہم لوگ جو ہے کسی بھی صورت. یہ بڑا اسٹرانگ میسج ہے اور پاکستان کا تو ڈیفینیٹلی ایک بہت ہی واضح پیغام ہے کہ دہشت گردی پر زیرو ٹالرنس ہے. بہت شکریہ. ہمیں ساتھ حاصل تھا ڈاکٹر مریم صاحبہ کا، اور عابد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور احمد سعید منہاس صاحب کا.